إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الحي لا يموت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اتباع کرنے والے متبعین پر. سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے تمام جنات و انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی کا سلیقہ سکھانے کو انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا. اس دنیا فانی میں 1.25 لاکھ انبیاء گزر چکے ہیں اور سب انبیاء کے بعد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے وہ دین اکمل کر دیا گیا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا گیا تھا مختلف زمانوں میں، اور نعمتیں اتمم کر دی گئی جو نعمتیں اللہ انسانوں کے سپرد کرنا چاہتا تھا ان کو دینا چاہتا تھا. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اللہ کے فرمانبردار کی حیثیت سے دین کو اکمل فرما دیا، انہوں نے نعمتوں کو اتمم کر دیا. اب قیامت تک صرف دین وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا، جس کو آپ نے قائم کیا. سب سے پہلے مسلمان امت کی تربیت ہو چکی ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں تو کم سے کم رسول اللہ کی امت کو بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے. ہم کیسے فرمانبردار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم تو اتنی چھوٹی چیزوں کو بھی ترک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے روز اولین ساعتوں میں گھر سے جو نکلتے ہیں، پہلی صفوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں. اس کے بعد والی صف میں بیٹھتے ہیں تو اس سے کم درجے کا ثواب ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا اجر پاتے ہیں. اس کے بعد والی صف میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کا ثواب پا لیتے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول نے ثواب کو دوسری صف میں تیسری صف میں کم کر کے بیان کیا، ثواب کم ہوتا جاتا ہے. بالآخر رسول اللہ نے فرمایا جو آخری صفوں میں آگے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا اجر تو پا ہی لیتے ہیں.
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھو، جب خطیب آ کر کے ممبر پر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں۔ خطیب کے ممبر پہ آنے کے بعد فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ جمعہ میں نہیں لکھے جاتے ہیں، وہ جمعہ کے ثواب سے، اس کے اجر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ تو اتنی عام حدیث ہے کہ مسلمانوں کو تو اس پر دل جمعی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ افسوس اتنی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل ہم سے نہیں ہوتا تو ہم بڑی سنتوں پہ کیا خاک عمل کریں گے؟ افسوس ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور بہت آسان ہے، بہت ایزی یہ سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم سے توقع کس بات کی جائے کہ ہم بہت انقلابی کام کر دیں گے؟ ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ تو جن دلوں سے رسول اللہ کی محبت ختم ہو جائے وہ ویران دل ہے، اندھیارے والے دل ہے، ان سے کیا توقع ہے؟ اس میں روشنی اور نور ہی نہیں ایمان کا۔ اصلاح کی ضرورت ہے، توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کیجئے۔ رسول اللہ کی محبت کرنے والوں کے لیے ہی اللہ کی نصرتیں ہیں آسمان سے، ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی مدد وابستہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت نہیں تو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی نصرت نہیں۔ وجہ یہی تو ہے آج مسلمان کہیں کے نہیں رہے، لوگوں کے رحم و کرم میں اور جوتیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ عظیم الشان رسول اللہ کے محبوب کی محبت ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی، تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا ہاتھ ہم سے اٹھا لیا۔ تو آج کا جو موضوع آپ لوگوں تک آیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اے مسلمان خود کو پہچان، ہے مسلمان تو ہی داعی اللہ، تو ہی رہبر جہاں۔ یہ میں نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے۔ کون ہے آپ اور ہم؟ کیا پہچان ہے ہماری زمین کی پشت پر؟ خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، ہم اپنے آپ سے ہی ملاقات نہیں کرتے، تو ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ اس قوم کا انٹروڈکشن خود اپنے آپ سے ہی نہ ہو، وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی بھائی؟ وہ قوم کیسے سربلند ہوگی جس کو خود کی پرواہ نہ ہو؟ جی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے صحابہ سے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَّكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اے محمد کے امتیوں تم کو ایک درمیانی امت بنا کر کے اس زمین پر مبعوث کیا ہے، تم تمام انسانوں پر، ہول ہیومینٹی کے اوپر تم کو گواہ بنانے کے لیے ہم نے منتخب کیا۔ تم شہداء علی الناس ہو۔ شہداء علی الناس بہت 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 بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جتنی انسانیت زمین میں پیدا ہوگی اور مرے گی قیامت تک، جتنے مانو جاتی کے لوگ اس زمین پر پیدا ہوں گے اور فوت ہوں گے، ان سب پر اس امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو جھانک لے، کیا ہم کہیں سے بھی اس مقام پر نظر آتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس امت کو؟ جب ہم نہیں ہیں تو پھر ہم پر اللہ کی رحمتیں کیسے ہوگی؟ مدد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ہم کو، ہم وہ ہے ہی نہیں۔ How is this possible؟ کیسے وہ ممکن ہوگا؟ میرے بھائی، اب جو کچھ حالات ہمارے ہو رہے ہیں، جتنی پستی میں چلے گئے ہیں، کیا اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ اور کون سی پستی اور کون سا اندھیرا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کون سی ذلت اور رسوائی اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
اور کون سی ہے وہ ذلت اور رسوائی جس کو مزید اور دیکھنے کا خواہش، ہم دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ہمارے اندر؟ اب جو ہے رسوائی، جو پستی ہے ہماری، وہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اتنی ذلت ہضم ہو رہی ہے آپ کو؟ عجیب بات ہے، عجیب بے غیرتی ہو گئی ہے۔ کس سے بات کریں، کیسے بات کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا، شہداء علی الناس۔ ایک تو معنی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، جب عدالت الہیہ لگے گی، کچہری اللہ کی لگائی جائے گی، عدالت قائم کی جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ سارے انسانیت کو بلایا جائے گا، آدم کے پورے بیٹے اور بیٹیاں جمع کر دیے جائیں گے، قیامت تک جو فتنے پیدا ہوئے ہوں گے آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک، اور ہر ایک نبی کو بلایا جائے گا۔ ہر الگ الگ زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبی کو بلائیں گے، ان کی امت کو بلائیں گے، نبی کو بلائیں گے، ان کی امت کو بلائیں گے، پوچھیں گے، امت سے پوچھیں گے تمہارے زمانے میں میرا یہ نبی آیا تھا؟ وہ امت کہے گی آیا تھا۔ اس نے جو باتیں بتائی تم نے عمل کیا؟ ایک ایک سے سوال ہوگا۔ نبی سے پوچھیں گے اے نبی تجھے ہم نے جو ذمہ داری دی تھی تو پوری کر دیا؟ تو نبی کہے گا جی اللہ تعالیٰ میں نے پوری کر دیا۔ امت سے پوچھیں گے کیا نبی نے پورا کر دیا؟ تو یہ ہوگا وہاں۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح، کون ہے نوح علیہ السلام؟ 950 سال تک جنہوں نے خدمت کی وہ نوح بلائے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اے نوح تم نے پہنچا دیا جو ذمہ داری تم پر تھی؟ انہوں کہیں گے جی رسول اللہ، وہ کہیں گے جی رسول اللہ، جی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں اللہ تعالیٰ جی میں نے پہنچا دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرا رسول نبی نوح کہتا ہے پہنچا دیا۔ اے نوح کی امتیوں تم قبول کرتے ہو، اعتراف کرتے ہو اس بات کا کہ میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا، میری باتیں پہنچا دیا تھا؟ تو یہ قوم مکھر جائے گی جو زندگی میں بھی اذیتیں اور تکلیفیں دی ہے نوح علیہ السلام کو، حشر کے دن بھی تکلیف دینے کی کوشش کریں گے یہ لوگ، امت لوگ، اور کہیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، یہ ہمارے پاس آیا تھا، پہنچایا تھا، ہم کو نہیں معلوم، کچھ نہیں پہنچایا، صاف انکار کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نوح سے پوچھے گا اے میرے نبی میرے رسول کیا ہوا؟ تیری امت صاف انکاری ہو گئی ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن اللہ حجتیں پوری کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تیرے کون گواہ ہے کہ تو سچا ہے، یہ بات بتائے تیری طرف سے، تو سچا ہے، اس کے گواہ کون ہے جو تیری طرف سے گواہی دے کہ تو سچا ہے نوح؟ تب نوح علیہ السلام کہیں گے میرے اللہ میری طرف سے گواہی دینے کے لیے آپ محمد کے آخری نبی کے امت کو پوچھئے، وہ گواہ ہے میرے کہ میں سچا ہوں، یہ امتی ہوں۔ اس وقت کے ہم سے ہزاروں برس پہلے کے وہ نوح، اور ان کو اس بات کی توقع ہے اس امت سے کہ یہ امت میری جانب سے میرے سچے ہونے کی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اور ہم برخوردار اپنے آپ کو دیکھو ہم کیا ہیں، ہماری اوقات دیکھ لیجئے۔ اتنا عظیم پیغمبر نوح کہہ رہا ہے کہ وہ امت اس سے توقع ہے وہ گواہی دے۔ اللہ بلائیں گے اے محمد کے امتیوں حاضر ہو، سامنے آؤ، امت محمدیہ سامنے بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے ہم تم نہیں خوش نہیں ہو جائیے کہ میں بڑھوں گا آپ بڑھیں گے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ ابو بکر ہوں گے، وہ عمر ہوں گے، وہ عثمان ہوں گے، وہ علی ہوں گے، وہ صحابہ اکرام ہوں گے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں۔ ہم کہاں گنتی میں آتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے محمد کے امتیوں، نوح کہتا ہے کہ وہ سچا ہونے کے تم گواہی دو گے، کیا تم اس بات کے گواہ ہو کہ نوح سچ بول رہا ہے؟ یہ امت کے لوگ کہیں گے جی رب اعلیٰ و عظیم ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ نوح سچے ہیں۔ بھیا کس بنیاد پر؟ کیا ابو بکر نے، کیا عمر نے، عثمان نے، علی نے، یا صحابہ اکرام نے نوح کو دیکھا تھا، نوح کا زمانہ پایا تھا؟ پھر کس بنیاد پر وہ گواہی دے رہے کہ نوح سچے ہیں؟ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نوح علیہ السلام کے نام کی سورت نازل کی ہے، ان کی سچائی کی گواہی دی ہے اللہ نے اس قرآن میں۔ یہ کلام الہی پر ایمان رکھنے والی امت
پورا کامل یقین رکھنے والی امت کہے گی پروردگار تیرا کلام جھوٹا نہیں ہے، تیرا کلام سچا ہے، اور تیرے کلام میں جب تو نے کہا نوح نے پہنچا دیا تھا ہر چیز کو، تو پھر تیری بات سچی تھی، ہم اس بات کی بنیاد پر اس بات کے گواہ بنتے ہیں کہ نوح سچا ہے۔ اس طرح یہ گواہی دے گی امت، لیکن یہ قرآن سے وابستہ ہے تب نہ، یہ امت قرآن سے وابستہ ہے، قرآن میں غرق ہے، قرآن میں ڈوبی ہوئی ہے، قرآن پر ایمان رکھتی ہے، تبھی جا کر کے تو وہ گواہی دے رہی ہے۔ آپ اور ہم تو قرآن سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ کیا مقام اللہ نے عطا کیا اس امت کو بھائی، اور ہم کہاں ہیں؟ شہداء علی الناس، نوح پر شہید بن گئے نا، شہادت نوح کی طرف سے دے رہے علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کی طرف سے، اولو العزم رسول کی طرف سے، ہر نبی کی طرف سے آپ گواہ ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے خود کہا نا سورہ بقرہ میں، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت، درمیانی امت سے مراد کیا ہے؟ شہداء علی الناس، سمجھنے کے لیے سمجھو پہلے امت وسط کیا ہے۔ آج بھی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ امت وسط سے مراد ٹکڑوں میں بڑھ گئے، ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ایک یونائٹڈ امت بنایا، متحدہ امت بنایا اللہ نے، امت واحدہ، یہ محمد رسول اللہ کی امت جو ایک جٹ، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی، مگر یہ امت کی گت یہ ہو گئی ہے کہ یہ ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹ کر کے ناچ رہی ہے، زمین کی پشت پر دندنا رہی ہے۔ اس کا کیا حشر ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت برا حشر ہونے جا رہا ہے اس کا۔ ابھی جو ہو گیا وہ کم نہیں ہے، اب جو حشر برا ہے نا، ذلت اور رسوائی اور ہماری بےغیرتی ہے، یہ جس کو سب کو سہ رہے، اتنی رسوائی اتنی ذلت کو، بےغیرت امت ہے، یہ ہو گئی ہے، بےغیرت ہو چکی ہے امت۔ اتنی رسوائی جھیلنے کے بعد بھی شرم ہم کو آ رہی ہے، اور کیا دیکھنا باقی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جا اسی طرف رہے ہیں، اسی غلط راستے پر جا رہے ہیں جہاں بربادی کی انتہا ہو، وہی ٹریک پہ چل رہے ہیں، ٹریک نہیں بدلنا چاہتے، توبہ کر کے نہیں پلٹنا چاہتے۔ میرے بھائی، اللہ نے کیا بنایا خود کو پہچانو، بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ امت وسط سے غلط انٹرپریٹیشن جو کر رہے ہیں یہ فرقے والے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ سواد اعظم مراد ہے، امت وسط سے سواد اعظم مراد ہے، یعنی جو فرقہ زیادہ تعداد میں ہوگا وہ فرقہ حق پہ ہوگا۔ کس نے کہا؟ یہ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم احناف ہیں، حنفی مسلک پر ہیں، تو ہمارے مسلک میں زیادہ لوگ ہیں۔ قرآن میں امت وسط آیا ہے سواد اعظم کے لیے، قرآن کو بھی اپنے مطلب کے لیے موڑ لیتے ہیں، قرآن کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن۔ اتنے بے غیرت ہو گئے، قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطلب۔ اللہ اکبر۔ یہاں امت وسط سے تمہارا سواد اعظم، تمہارے بڑے فرقے، چھوٹے فرقے، یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے نبیوں کے بعد قیامت سے پہلے درمیانی امت، تمام نبوت کے ختم ہونے کے بعد اور قیامت کے آنے سے پہلے نبیوں کے طریقے پر کام کر کے پورے انسانوں کو گھیر کے رکھنے کا کام کرنے کی ذمہ داری جس درمیانی امت کو دیا گیا، قیامت اور نبوت کے بیچ کی امت، یہ ہے امت وسطہ، جو نبوت کے اور قیامت کے درمیان میں امت وسط، اور نبیوں کا کام تم کو کرنا ہے۔ نبوت ختم کر دی گئی محمد رسول اللہ کو، اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، وہی ذمہ داری تم کو پوری کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی محمد رسول اللہ نے اس امت کو کہا تھا انبیاء کے وارثین میری امت ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء جو گزر گئے ان کی وراثت چھوڑا ہوا علم ہے، اور اس علم کی وراثت میری امت کی وراثت ہے۔ یہ انبیاء کے وارثین ہیں میرے امت کے لوگ، میرے امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور یہ علماء جن کی گتی ہے، یہ ہے وہ علماء جن کی گتی ہے جو انبیاء کے وارثین ہوں گے، جو فرقوں کو لے کے ناچ رہے ہیں اور اس بات پر فخر کر رہے ہیں جس بات پر وعید ہے، وعید ہے نا میرے بھائی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
اولئک لہم عذاب عظیم. سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں، خبردار تم پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے، اختلافات کیے آپس میں. حجتوں کے واضح ہو جانے کے بعد، دین مکمل ہونے، دین کی تعارف کر دینے کے بعد، نبیوں کی تعلیم آ جانے کے بعد، حجتیں پوری ہونے کے بعد، انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا کر کے فخر کیے فرقوں پر اور اختلافات میں پڑ گئے تھے. خبردار تم ان پچھلوں کی طرح نہ ہونا ہے امت محمد. اولئک لہم عذاب عظیم، ایسا کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عظیم عذاب ہوگا. قرآن کہتا ہے فرقے بناؤ گے، اختلاف کرو گے تو عذاب عظیم سے دوچار کر دیے جاؤ گے. اور یہاں یہ علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کیسے علماء ہے یہ جو فرقے بنا کر کے فخر کر رہے ہیں، ڈویژنز بنا کر کے فخر کر رہے ہیں. یہ کیسے عالم ہو گئے قرآن کے؟ یہ کیسے انبیاء کے وارث بنیں گے جبکہ انبیاء کی تعلیم کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس بھیجے گے، ہماری اتباع کرو، ہماری اطاعت کرو. فاتعون، ہر نبی کہتا تھا فاتعونی، پھر میری اطاعت کرو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا میرے دوستو. پہچانو خود کو، نکلو ان فرقوں سے. تم فرقے بننے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم اللہ کے غلام ہو، محمد رسول اللہ کے دین کے خادم ہو. تمہاری یہ پہچان ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے سپاہی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے داعی ہو. سارے انسانوں کو تم کو بلا کے لانا ہے اللہ کی طرف. اے لوگوں، تمہارا پرماتما، ہمارا پرماتما سب ایک ہے، کائنات کا وِدھاتا وہی ایک پوجنیہ ہے. ہم سب ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں. یہ کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ایک ایک چیز آپ کے سامنے کھول کھول کے کیوں بیان کرتا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اے انسانوں، ہے مانو جاتی کے لوگوں، ہے مانو پتروں پتریوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی پروش، ایک ہی استری سے پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیا. ایک ہی تمہارا پتا، ایک ہی تمہاری ماتا ہے، آدم اور حوا، جس سے تم سب پیدا کیے گئے ہو مانو جاتی کے لوگوں. ثم جعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تم کو خاندانوں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے، لتعارفوا، اٹس جسٹ فار یور انٹروڈکشن. یہ صرف تمہارا تعارف، تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، شناخت ہو سکے فلاں قبیلے کا وہاں رہنے والا ہے. بس اتنے ہی کے لیے ہم نے بنایا تم کو خاندانوں قبیلوں میں. اونچ نیچ، چھوت اچھوت، بھید بھاؤ کے لیے نہیں بنایا. عزت والے، رسوائی والے، ذلت والے اس لیے نہیں بنایا تم کو خاندانوں قبیلوں میں. یہ خاندان کا ہے تو بڑی عزت والا ہوتا ہے، شرف والا ہوتا ہے، وہ خاندان چھوٹی والی ہوتی ہے. نہیں، اس لیے نہیں بنایا. صرف تعارف کے لیے بنایا کہ فلاں خاندان کا آدمی پہچان لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے یہاں عزت والا وہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھو. ان اکرمکم، اکرمکم، اکرم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت کریم سے اکرم ہے. کریم کا معنی عزت والا. قرآن کو آپ کہتے ہیں قرآن کریم، مطلب عزت والی قرآن. اللہ کریم مطلب عزت والا اللہ. کریم کرم کرنے والا. اکرم اسی سے بہت عزت والے، بہت عزت والے. تو اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے زیادہ بہت عزت والے اللہ کے یہاں کون ہے جو بہت عزت والے ہیں؟ اتقاکم، جو اس سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. جن میں جتنا اس اللہ کا، اس پرماتما کا خوف ہوگا، اس ودھاتا کا ڈر ہوگا، اس کی مرضی کا خیال ہوگا، جتنا وہ اس کا خیال کرے گا، وہ پروردگار، وہ پرماتما اس کی اتنی عزت کرے گا. اپنے آپ کو دیکھو، آج زمین پہ تمہاری اور ہماری عزتیں نظر آ رہی ہے؟ کوئی عزت بھی ہے کہیں بھی؟ نہیں ہے نا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی کھو چکے ہیں. ہمارے اندر اللہ کا احساس نہیں ہے تو اللہ بھی ہمارا نہیں ہے.
اللہ ہم سے ہاتھ اٹھا چکا ہے اور ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم پڑے ہوئے فرقوں میں، جبکہ ہمارا کام ہے ان سب فرقوں سے نکال کے ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو وہ ایک ہی ہے، لوگوں سب کو بولنا ہے، اے ہندو بھائیوں، سکھ بھائیوں، عیسائی بھائیوں، جتنے ہیں ملک کے اندر ہمارے، میرے بھارت واسیوں، میرا کام ہے یہ، میں اپنے بھارت کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو بلاؤں جیسے نبی بلاتا تھا، تبھی تو میں نبی کا وارث بنوں گا نا۔ ایک نبی جب اپنی قوم میں بھیجا جاتا تو کیا کرتا تھا، اس کی خبر اللہ نے قرآن میں بار بار دیا آپ کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد میں، قوم عاد کون تھی جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ارمن ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ان کا انٹروڈیوس کرواتا ہے، آپ کو تعارف کرواتا ہے اس قوم کا، قوم عاد کا۔ ارمن کا نام کا ایک علاقہ تھا، ارمن ذات العماد، ستونوں والے، اللہ ان کو نام دے رہا ہے، انٹروڈیوس کرواتے۔ ستونوں والے یعنی پہاڑوں کے چٹانوں کو ستون بنا لیتے تھے، کھمبے، پلرز، بڑے بڑے طاقتور قوم۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتور قداور قوم ہم نے کسی اور شہر میں ان کے بعد پھر پیدا نہیں کی، ان کے بعد ویسی قوم پھر پیدا نہیں ہوئی۔ اونچے پورے طاقت والے وہ قوم تھی، ان میں ایک نبی کو بھیجا تھا، ان کا نام ہود ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اخاہم ہودا، اسی قوم کے بھائی کو بھیجا، ہود کو۔ نبی کو اس قوم کا بھائی کہہ رہا ہے کیونکہ اسی قوم میں سے اٹھتے ہیں، جیسے محمد رسول اللہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوترے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، علی کے چچیرے بھائی ہیں، اسی قوم کے فرد ہے نا۔ ویسے ہی ہر نبی اپنی قوم کا فرد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قوم کا بھائی ہود چنا گیا کام کے لیے، اس کو ہم نے بھیجا۔ بدبختی یہ ہے، فرقوں میں بٹے، عقیدہ بھی کھو دیے، نبی کے بارے میں کہتے نبی کو بشر بول رہے ہیں، یہ گستاخ لوگ ہیں، ان کے مسجدوں میں مت جاؤ۔ ارے وہ ظالموں، تم کو خود علم نہیں ہے، نبیوں کی تعلیمات نہیں تمہارے پاس، تم جاہل ہو۔ اللہ نے کہا اخاہم ہودا، ہم نے اس قوم کے بھائی ہود کو بھیجا۔ نبی اسی قوم کا بھائی تو ہوتا ہے، اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، آدم ہی کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں آتی ہے، دوسری مخلوق کو نہیں بھیجتے تمہارے پاس، تمہاری جنسی کے آتے ہیں نبی۔ جیسے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، خدیجہ سے نکاح ہوا، جی بے شمار آپ کے بیویاں ہیں، ہے نا، 11 شادیاں آپ نے کی، 9 بیویاں بیک وقت 9 بیویاں ساتھ رہی ہیں آپ کے، چھوٹی بیوی عائشہ ہے۔ تو کون ہے پھر یہ؟ کوئی فرشتہ اتر کے آیا ہے؟ اسی فرد خاندان کے ایک فرد ہے جو پکار کے نصیحتیں کرتے ہیں اپنی خاندان کو، میری پھوپھی، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، میرے خاندان کے چچا، میری پھوپھی، میں تمہارا بھتیجا ہوں، کل قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا، اپنا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ بشر ہے تبھی تو خطاب کر کے بول رہے ہیں نا، اسی قوم میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اور تم کو جاہلو، کیا ہو گیا جاہلو؟ تم کہتے ہو نبی کو بشر نہیں بولنا ہے، پھر کیا بولتے ہو تم؟ پھر تم کیا بولتے ہو؟ اللہ ہے، خدا ہے؟ تم نے تو خدا سے جدا بھی نہیں کیا، رتبہ ہی دے دیا تم نے۔ سب سے اعلیٰ بشر ہے، افضل البشر ہے، پورے آدم کے بیٹے بیٹیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ خود آدم علیہ السلام سے بھی رتبے میں بلند ہے۔ رتبہ اپنی جگہ ہے، حقیقت اپنی جگہ ہے۔ تو نبی ہود علیہ السلام کو قوم کے پاس بھیجے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہود کیا بول رہے تھے نبی کو جا کے اپنی قوم کو؟ وہ نبی اپنی قوم کو کیا بول رہے ہیں؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ کام نبیوں کا ہے، اے میری قوم اللہ ہی کی بھکتی کرنا، اسی کی پوجا پاٹ کرنا، وہی پوجنیہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجنی عبادت کے لائق نہیں۔ ہزاروں برس کا پرانا دین اور دھرم یہی ہے، ہزاروں برس کا پرانا دھرم یہی دھرم ہے جس کو لوگ سناتن سمجھتے ہیں۔ سناتن بھی یہی ہے، سناتن یہی ہے، اسلام یہی ہے، اسلام سناتن جدا نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ آپ سنسکرت میں اس کو سناتن کہہ لو، عربی میں اس کو اسلام کہہ لو، کوئی فرق نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا دین وہی ہے جس کی تعلیمات ایک ہے، جس دھرم کی تعلیمات صرف ایک ہے، جو ہزاروں برس پرانی تعلیمات ہے، جو ہر نبی کی دعوت ہے۔ ہزاروں برس پہلے کا واقعہ سنا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو۔
قوم عاد کا، پھر کہہ رہے ہیں سمود ایک قوم گزری، جب الصخر بالواد، جو وادیوں کو مسخر کر دیا گیا تھا ان کے لیے، پتھروں میں چٹانوں میں گھر بنا لیتے تھے اپنے، ان کے پاس ایک نبی بھیجے گئے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، أَخَاهُمْ پھر یاد رکھ لیجئے، انہی قوم کے بھائی صالح کو ان کے پاس بھیجا، اور صالح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پورے نبیوں کا ذکر کیے ہیں اور فرمائے کہ ہر ایک نبی کا بنیادی کام یہی تھا کہ اپنی اپنی قوم کو اللہ کی بھکتی کی تعلیم دیتا تھا، صرف اللہ کے بھکت بنو، کسی اور کی بھکتی نہیں، پرماتما وہی ہے، ودھاتا وہی ہے۔ یہی تعلیمات ہزاروں برس پہلے کی ہے اور آج بھی ہے، اس کو اختتام پر لایا گیا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ انتم پروکتا، دی لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، سوالات نبیوں کے پروکتاؤں کے دین کو۔ جو بھی پروکتا محمد کی بات سنے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ ہزاروں برس پرانے قدیم دھرم کی پیروی کرے گا۔ یہی تو ہے کلیئرٹی، اور کیا ہے؟ تعارف یہی ہے اسلام کا بھائی، اور مسلمان یہی ہے جو ہزاروں برس پورے سناتن کو اور اسلام کو مانتا ہے، جس میں پرماتما کی کوئی صورت نہیں، کوئی مورت نہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے صورت اور مورت کی اور مورتی کی۔ پورا سناتن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور پربھو کے بارے میں، ایشور اور پرماتما کے بارے میں صرف ایک ہی سندیش دیا گیا ہے سناتن میں، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں۔ اور یہی کہا گیا کہ وہ سنسار کا پرکاش ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہتا ہے اللہ ساتوں آسمان و زمین کائنات کا نور ہے، وہی سناتن کہتا ہے کہ ایشور برہمانڈ کا پرکاش ہے، پورے برہمانڈ کا پرکاش ہے ایشور۔ اور وہی اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساتوں آسمان و زمین کائنات کا نور ہے۔ ایک ہی شمع کی روشنی ہے میرے بھائی، یہ آپ اور ہم ڈویژنز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہے مجرمین زمین کی پشت پر جنہوں نے حقائق کو نہیں سمجھا اور ڈویژنز بنائے۔ تو ایک مسلمان وارث بنتا ہے، ایک مسلمان عالم جو ہوگا، علم حاصل کرے گا، گیانی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لو، سناتن میں کیا کہتے ہیں سنسکرت میں؟ گیانی اور اگیانی، گیانی اور اگیانی۔ اگیانی کس کو کہتے ہیں سناتن میں، سنسکرت میں؟ اور گیانی کس کو کہتے ہیں؟ جو برہمن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گیانی۔ گیانی کا مطلب، اور برہمن کیا ہے؟ برہمن اسی کو کہتے ہیں جو ایشور کے بارے میں معرفت حاصل کر لیتا ہے، جو پرماتما کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے، جس کو گیان ہو جاتا ہے پرماتما کیسا ہے، کیا ہے، اس کا خوف، اس کی خشیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو علم آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گیانی۔ اور اگیانی وہ ہے جو ایشور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جاہل، پاکھنڈی اس کو کہتے ہیں۔ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ علم کیا ہے اور جہالت کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سب سے پہلے یہ گیان حاصل کرو کہ اس پرماتما کے سوا کوئی عبادت اور بھکتی کے لائق نہیں۔ سب سے پہلا گیان اس ایشور کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جان لو، یہ سب سے بڑا گیان ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے، گیان یہی، تعلیم یہی ہے، علم یہی ہے، یہی انبیاء کی وراثت ہے، یہی انبیاء کی وراثت ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اور اگیان کیا ہے؟ دیکھو رسول اللہ کے پاس چند اگیانی اور جاہل آئے تھے، عرب کے مشرکین سردار بڑے بڑے، جن کی روٹی روزی بھائی ہر ایک کا قصہ وہی ہے بھائی۔ یہ زمین پہ جو پوجا پاٹ ہوتی ہے نا، کچھ چیزوں کی، کچھ وستوؤں کی، کچھ اشیاؤں کی، تو اس کے پیچھے پیٹ جڑا ہوتا ہے، سارا دھندا پیٹ کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ پرماتما نے کب کہا کہ میری مورت بناؤ، اس کو دودھ سے نہلاؤ؟ پرماتما کی مورت کو دودھ ڈالنے سے کیا اس کے بھکتوں کا پیٹ بھرے گا؟ وہ کیوں کہے گا بھائی؟ یہ تو تمہارے پیٹ کا معاملہ ہے۔ وہاں غلے لگاؤ، اس میں چندے ڈالو، تو اس کو کیا ملے گا؟
وہی اس کے غلے میں چندے ڈال کے چند مجاور بیٹھ کے کھائیں گے، چند پجاری بیٹھ کے کھائیں گے، پاکھنڈی بیٹھ کے کھائیں گے، اس سے اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو خوش اس صورت میں ہوگا جب اس کے بندوں کو بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو محمد رسول اللہ، انتم پروکتا محمد رسول اللہ نے خود ہی کہا، معلوم ہے آپ کو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک آدم کے بیٹے کو بلائے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک آدم کے بیٹے کو بلائے گا، بلا کے اس سے پوچھے گا، اے آدم کے فلاں فلاں بیٹے، میں بھوکا تھا، تیرے دوار پہ آیا تھا بھوکا، تیرے در پہ، ہم کہتے ہیں نا تیرے دروازے پہ، اللہ وہاں فرما رہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تو مجھے کھانا نہیں دیا۔ صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے، کڑی روایت ہے، کوئی ضعف نہیں، کوئی کلام نہیں، مستند حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا آدم کے بیٹے سے، آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا تھا، کھانا مانگا تھا، تو مجھے نہیں دیا۔ تو ہمارے سناتن دھرم میں لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ کا فقیر بندہ تمہارے دوار پہ آتا ہے تو تم اس کو کھلاتے ہو تو ایشور کو، پرماتما کو کھلاتے ہو۔ ارے یہ تعلیمات وہی ہے میرے بھائی جس کا انٹرپریٹیشن غلط ہو گیا، سمجھ نہیں پائے ہیں تعلیمات کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ بندہ حیران ہو کے پوچھتا اللہ سے، اللہ تو کائنات کو کھلانے والا رب العالمین رزاق تو ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے بھوکا ہوتا ہے پروردگار۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک میرا ضرورت مند بندہ بھوک سے دو چار بھوک سے بلبلاتا ہوا تیرے دروازے پہ آیا تھا، وہ میرا بھکت، میرا فقیر، میرا بندہ تھا، وہ تجھ سے مانگ رہا تھا کھانا، اگر تو اس کو اس وقت کھانا کھلا دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو مجھے کھانا کھلا دیا، مجھے کھلا دینے کے برابر ہوتا وہ تیرا اس کو کھلا دینا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج دے رہے ہیں آپ کو؟ اللہ کے رسول کیا میسج دے رہے ہیں؟ انتم پروکتا کیا میسج دے رہے ہیں آپ کو؟ مانو جاتی کے لوگوں وہ یہی میسج دے رہے ہیں کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانے سے وہ پرماتما خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھلانے کا جیسا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کھلانے کے مترادف سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی باتیں وہ پلٹا پلٹا کے پوچھے گا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں دیا، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑا نہیں دیا، تو ہر بات پر وہ بندہ وہی کہے گا تو پرماتما ہے، تو کیسے ننگا ہوتا ہے؟ تو کہے گا ایک ننگا تیرے پاس آیا تھا، کپڑا مانگا تھا، تو اس کو پہنا تھا تو میں سمجھتا مجھے پہنایا۔ یہ ہے حدیث۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تم اس کی مورتی بنا کر کے اس کو بہترین سونے کے زیور پہنا دو تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے اس کے ایک ننگے بھکت کو تم کپڑا پہنا دے، فقیر کو، ایک اس کے بندے کو، اس کی خلق کو، اس کی مخلوق پر رحم کیے۔ تم کتے کو پانی پہلا دو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ۔ معلوم ہے بخاری میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسی عورت تھی جو زانی اور بدکار ویشا عورت تھی، تو لوگ اس کے ویشا ہونے سے نفرت کرتے تھے اس سے، کیونکہ وہ ویشا تھی، جسم بیچ کے کھاتی تھی، اس کو بیماری جیسی ہو گئی، لوگوں نے اس کو اپنے خریے سے بستی سے باہر ڈھکل دیا، لوگوں نے اس کو اپنی بستی سے ہی نکال کے پھینک دیا، گڑی پار کر دیا، اس کو اندر نہیں آنے دیتے بستی میں، اور وہ ریگستان کے جنگل بیابان میں پیاسی بھوکی تڑپتے ہوئے پھر رہی، کوئی پرسان حال نہیں اس کا، گناہ اس کے بہت ہو گئے، لوگ تھک گئے اس سے۔ وہ جنگل میں جو خود تڑپ رہی تھی دھوپ میں، اس نے ایک کتے کے چھوٹے سے بچے کو دیکھا، وہ کتے کا بچہ تڑپ رہا، پانی کی پیاس سے پیرا گھس رہا ہے، دم توڑنے کو ہے، پانی کی پیاس لگ رہی ہے، ریگستان میں پانی نہیں ملتا، اس کا دل بھر گیا اس ویشا کا کہ کیسے بھی ہو میں اللہ کے اس مخلوق کو بچاؤں گی پرواہ۔ وہ کیا کری، دوڑتے ہوئے پانی کے لیے بھاگی زمین میں، اس کو کنواں نظر آیا، برتن نہیں ہے نکالنے کے لیے، اپنا موزہ جو چمڑے کے موزے پہنی ہوئی تھی وہ موزہ اتاری، اس میں سے پانی لی اور دوڑتی ہوئی پھر بہت دور تک گئی ڈھونڈتے ہوئے کنواں، پھر ڈھونڈتے ہوئے اس کتے کے پاس پہنچی، اس کو پانی پلائی، ایسے ہی کری دو چار بار، بھاگی، پانی لائی پلائی، اس کو بہرحال اس نے اٹھا کے بٹھایا اس کتے کے بچے کو، اور اس پہ جان آئی، وہ کتے کا بچہ اچھا ہو کے دوڑ گیا، پانی پی لیا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ رہا ہے اس ویشا کے حرکت کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے تمام تر گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے اور اس کو جنت میں سرگ میں داخل کر دیا اس ویشا۔ اللہ اکبر، کیا معلوم ہوا اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کیا سندیش ہے یہ پروکتا محمد کا؟ صرف یہ کہ اس کی مخلوق پر، جیو جنتوؤں پر بھی رحم کرو،
میسج کیا ہے؟ نہ صرف انسانوں پر رحم کرو بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرو تو وہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ایک مسند احمد میں ایک روایت ہے، ایک صحابی 25 سوال پوچھتا ہے، 25 میں سے ایک سوال اس کا یہ ہے کہ وہ صحابی پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو سب کو پیدا کرنے والا ایشور پرماتما مجھ پر بہت رحم کرے، مجھ پر بہت رحم کرے، میرے سب گناہ معاف کر دے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اگر مجھ پر بہت رحم کرے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو مجھ پر بہت رحم کرے گا۔ تو محمد رسول اللہ اس سے کہتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا وہ خالق تجھ پر بہت رحم کرے تو تو اس کی مخلوق پر رحم کر، تو اس کے کریشن پر جو اس نے پیدا کیا ہے، چڑی کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایک چینٹی ہو سکتی ہے، ایک انسان ہو سکتا ہے، ایک چینٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے پیدا کردہ مخلوق پر تو رحم کر، جب تو اس کی مخلوق پر رحم کرے گا وہ تجھ پر رحم کرے گا۔ سندیش کیا ہے؟ سندیش کیا ہے پروکتا محمد کا؟ آپ کے پڑھنے پڑا، یونائٹڈ کر رہے ہیں سنسار کو، ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں پورے سنسار کو، خالق کے پورے کریشن کو ایک کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ شرم آپ کو آتی نہیں ہے، آپ تو محمد کے امتی ہونے کا دعویٰ کر کے بھی خود محمد کے امتی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ہی ڈویژنز میں بانٹ رہے ہیں۔ آپ تو محمد رسول اللہ کا نام کا کلمہ پڑھ کے بھی ان کی ہی امت کو ڈویژنز میں بانٹ رہے ہیں، تو آپ وفادار ہے کہ غدار ہے؟ جبکہ وہ پورے کائنات کی مخلوق کو جوڑ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے پنڈت بھائی وغیرہ جو ہے وہ آج اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سناتن ایسا ہے جو سارے سنسار کو جوڑتا ہے، سب سے پریم کرنا سکھاتا ہے۔ یقیناً بات صحیح ہے، یہی تو ہے دھرم کہ سارے سنسار کی مخلوق سے محبت اور پریم کرنا، پریم کی بھاوناؤں کو جگانا، یہی تو اصل دھرم ہے۔ لیکن یہ دھرم بہت قدیم ہے، اور یہی ایک دھرم ہے سنسار کا، تمام پروکتاؤں کا۔ اسلام وہی ہے، اسلام کو اس سے ہٹ کے کوئی اور دین نہیں ہے۔ مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو پہچان، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ارے بھائی میں حیدرآباد سے آیا تمہارے پاس، تھوڑا تو برداشت کر لو، بہت گرمی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن یہ گرمی خبر کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، یہ حشر کے دن کے جہنم سے زیادہ نہیں ہے، تھوڑا تو برداشت کر لو، ایک 5 منٹ دے دو میرے کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت بنائے گئے ہو، اخرجت للناس، پورے انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ تمہاری تو یہ پہچان ہے، تم کو تو اکٹھے کرنا ہے، پوری ہیومینٹی پہ اکٹھا کرنا ہے، تم کو ایک پرماتما کے پاس لے کے آنے کا ہے نا، تم کو اتنا بڑا کام تم کو کرنا ہے جو تمام پروکتاؤں نے کیا ہزاروں برس پہلے سے، وہ کام تم کو کرنا ہے، اور تم ڈویژنز میں بڑھ جاؤ گے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم کو تو یونائٹڈ رہنا ہے، متحد رہنا ہے، اور سب کو یہ سندیش دینا ہے، آپس میں پریم کا سندیش، محبت کا میسج دینا ہے، ایک بنانا ہے ساری مانو جاتی کو، بتانا ہے کہ ہم سب کے ماتا پتا ایک ہے، ایک آدم ایک حوا کی اولاد ہم ہیں، یہ کام آپ کا اور ہمارا کرنے کا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے۔ دیکھو اسلام کی پہچان رسول اللہ نے کیا کہا؟ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ انٹرپریٹیشن پھر غلط کرتے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں میں، کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا، اس سے کیا سمجھ لیے معلوم ہے؟ چند بدعتوں کو رائج کر لینا کھانا کھلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے نام پہ، مر گیا تو 7واں کرنا، 10واں کرنا، چہلم کرنا، سال کو سال برسی کرنا، اور پھر یہ پوچھے تو بولنا اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسلام کی پہچان کھانا کھلانا ہے۔ ارے وہ ظالم، تیرے کو دین بدل کے کھانا کھلانا نہیں بولے رسول اللہ، رسول اللہ کا دین بدل کے نئے چیزیں نکال کے نیا دین بنا کے کھانا کھلاؤ نہیں بولے، رسول اللہ کھانا کیسا کھلانا سمجھا کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کھانا آیا بغیر شیئر کرے کہ کبھی کھانا زندگی میں نہیں کھائے رسول اللہ، کوئی کھانے کو آپ کے پاس آیا آپ فوراً کھانے کو لوگوں کو شیئر کر دیے، بانٹ دیے۔ تو روزمرہ کھانا کھلانا کی پہچان ہے اسلام کی، روزانہ، کئی بھوکے ہیں، ہر بستی کے اندر غریب ہے، غربا ہے، بھوکے ہیں، تجھے جو روزی اللہ دیے ہیں ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر پل تجھے انفاق کرنا اللہ کی راہ میں،
کھانا کھلانا یہ اسلام کی پہچان ہے، اس کے لیے دین بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7واں چہلم دہرا برسی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں کرے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تم ظالم دین کو خود نہیں سمجھے، اگیانی لوگ، جاہل لوگ ہیں، اگیانی ہے یہ لوگ۔ اور پھر دوسری بات، سلام کو عام کرنا، تو سلام کو عام کرنا یہ سمجھ لیے السلام علیکم بول لیتے پھرنا۔ ارے دیوانوں، سلام کرنا رسول اللہ کی سنت ضرور ہے، پہل کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام یہ تو ہے، لیکن اصل مقصد سلام کو عام کرنا وہ یہ ہے کہ زمین کی پشت پر سلام کہتے ہیں امن کو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ امن، پیس۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جہاں بھی رہے گا وہاں صرف امن ہی امن ہوگا۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ سلامتی کو، پیس کو ہی فارورڈ کرے گا، پیس کو امپلیمنٹ کرے گا، جہاں رہے گا صرف امن اور شانتی کا پیغام دے گا، کیونکہ میسنجر ہی ہے امن کا اور شانتی کا، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو مسلمان خود کو پہچان ہے، مسلمان تو ہی داعی اللہ، تو ہی رہبر جہاں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے بولنے سے زیادہ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ عمل کروں، اور سب سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔